السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور آج کی میری بہت ہی زبردست سٹوری ہے عشق کی پٹی۔ وہاڑی کے قریب ایک چھوٹے سے دیہات میں ہم رہا کرتے تھے۔ ہر طرف لہلہاتے کھیت تھے جو علاقے کی خوشحالی کے ضامن تھے۔ والد صاحب کی بھی 16 ایکڑ اراضی تھی۔ یہ زرعی زمین ہمارے گھر سے چند فرلانگ کے فاصلے پر تھی۔ والد صاحب اور چچا اجمل دو ہی بھائی تھے، مل جل کر کاشت کرتے اور ان کے اتفاق کی گاؤں والے مثال دیا کرتے تھے۔ یہ ایک دوسرے کا احترام کرتے اور دکھ سکھ کے سانجھی تھے۔ میرے 3 بھائی تھے، 2 مجھ سے بڑے اور ایک بہن چھوٹی تھی۔ اب ہمارے گاؤں میں بھی تعلیم دلوانے کا رجحان بڑھ رہا تھا، لیکن والد صاحب کا دھیان اولاد کو تعلیم دلوانے کی طرف نہیں تھا۔ والدہ نے کہہ سن کر دونوں بیٹوں کو اسکول میں داخل کرایا، لیکن ہم کو نہیں، کیونکہ بابا جان کہتے تھے یہ لڑکیاں ہیں، بس قرآن مجید پڑھاؤ، اسکول بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار جب ہمارے رشتہ داروں کے یہاں کسی کی شادی تھی، کچھ مہمان شہر سے بھی آئے تھے۔ وہ جب آئے سبھی ان کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ ایک کار میں خاصی شان و شوکت سے آئے تھے۔ ان کا لباس، بات چیت کا انداز، رہن سہن اور طور طریقے سب سے الگ تھے۔ ہم نے بابا جان سے پوچھا ہمارے یہ رشتہ دار کیسے ہوئے؟ یہ تو سب گاؤں والوں سے مختلف ہیں اور شہر کے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، پہلے یہ اسی گاؤں میں رہتے تھے، ان کے لڑکوں نے شہر جا کر پڑھنے کی ضد کی تو میرے چچا زاد اکرم نے اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے شہر جانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ یہاں ہائی اسکول نہیں تھا۔ انہوں نے اراضی فروخت کر کے شہر میں گھر خرید لیا، وہاں کچھ دکانیں بھی بنوا کر کرائے پر اٹھا دی، اور جوں توں کر کے لڑکوں کو کالج میں پڑھایا۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد دونوں بڑے بیٹے ملازمت کرنے لگے۔ ایک کو بینک میں نوکری ملی اور دوسرا فوج میں بھی چلا گیا۔ تب بھی ان پر روزگار کے دروازے کھل گئے اور تعلیم سے رہن سہن بدل گیا۔ اب یہ دیہاتی نہیں رہے بلکہ شہری ہو گئے ہیں۔ والد صاحب کی باتیں سن کر ہم حیران رہ گئے، گویا مان رہے تھے کہ علم سے زندگی سدھر جاتی ہے اور ترقی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود تعلیم کو اولاد کے لیے ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ یہ کتنی عجیب بات تھی۔ اگر ہماری والدہ ہمت نہ کرتی تو میرے دونوں بھائی اسکول نہ جا پاتے، جبکہ سب سے بڑے بھائی انور کو تو بابا نے اپنے ساتھ کاشتکاری کے کاموں میں لگایا ہوا تھا۔ والد صاحب اپنی اراضی سے محبت کرتے تھے جیسے کہ اولاد سے کرتے تھے۔ انور کو وہ اپنا بازو کہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ لڑکے پڑھیں گے تو اراضی کون سنبھالے گا، یہ زمین ہی نہ فروخت کر دیں، جو کہ ان کے باپ دادا کی نشانی تھی، جس کی وجہ سے گاؤں میں ان کو رزق میسر آتا تھا۔ شادی کی تقریب ختم ہو گئی تو شہری چچا اکرم کو والد صاحب نے اصرار کر کے چند روز ٹھہرا لیا تاکہ ان کے بچے گاؤں کے ماحول کا لطف لے سکیں۔ وہ روز ان کو لے کر اراضی پر جاتے اور ان کے بچے کھیتوں میں گھومتے، ندی پر نہاتے اور بہت خوش ہوتے۔ عام دستور ہے کہ شہر والوں کو چند روز گاؤں میں اور گاؤں والوں کو شہر میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ پاس اکرم چچا کے چھوٹے بچے عرفانہ، شبانہ اور محسن بھی خوش تھے۔ بتاتی چلوں کہ اکرم چچا سے والد صاحب کا دوہرا رشتہ تھا۔ وہ ان کے چچا زاد بھی تھے اور خالہ زاد بھی، تبھی آپس میں اپنایت اور پیار اتنا تھا۔ ایک روز اکرم چچا نے بابا جان سے پوچھا، آپ کی بچیاں اسکول کیوں نہیں جاتی؟ میرے بھائی لڑکیوں کا پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، اس لیے داخل نہیں کرایا۔ چھوٹے بھیا، یہ تم کیا غلطی کر رہے ہو؟ تعلیم کے بغیر تو زندگی ادھوری ہے۔ ان پڑھ اور پڑھے لکھے انسان میں اندھے اور آنکھوں والے جتنا فرق ہے۔ ان کو پڑھنے دو، اکرم چچا نے سمجھایا۔ ان کے قائل کرنے پر والد نے ہم کو بھی اسکول میں داخل کرا دیا۔ ان دنوں میری عمر 8 سال تھی اور چھوٹی بہن آبدہ 6 برس کی تھی۔ ہم اسکول جانے لگیں، وقت گزرتا رہا اور میں 5ویں میں آ گئی۔ جب میں نے سالانہ امتحان دیا، اول پوزیشن لی، تب ہی اسکول میں دھوم مچ گئی۔ لڑکیاں مجھ سے دوستی کی خواہاں ہو گئیں اور سب استانیہ پیار کرنے لگیں، تو میں نے جانا کہ تعلیم ہی وہ چیز ہے جس سے انسان کی قدر ہوتی ہے اور عزت ملتی ہے۔ میں نے پوزیشن لی تو بے حد خوش تھی اور کچھ بننے کا خواب دیکھ رہی تھی۔ جن دنوں چھٹیاں تھیں، چچا اجمل آئے اور والد سے کہا کہ زیدہ کی منگنی میرے بیٹے حفیظ سے کر دو۔ منگنی بھی کر لیں گے، ابھی یہ پڑھ رہی ہے، مڈل پاس کر لے،
पढ़ती रहे, मैंने कब कहा है कि ना पढ़े। हम मंगनी कर लेंगे तो इत्मीनान हो जाएगा। बहरहाल इनके इसरार पर बाबा जान ने मेरा रिश्ता हफीज से पक्का कर दिया और मंगनी की रस्म हो गई। 8वीं में भी मेरी अव्वल पोजीशन आ गई, लेकिन आगे पढ़ने का ख्वाब धरा रह गया। हमारा स्कूल ही मिडल तक था। इत्तफाक के इन ही दिनों हमारे शहर वाले चचा अकरम वाले से मिलने गांव आए। भाई साजिद ने भी मैट्रिक कर लिया था। उन्होंने वालिद से कहा, छोटे भाई अपने दोनों बच्चों को मेरे पास शहर क्यों नहीं भेज देते? ये लायक हैं और अव्वल पोजीशन लेते हैं, इनको आगे ना पढ़ाना बड़ी ज्यादती होगी। शहर जाने के ख्याल से हम बहुत खुश थे। कभी शहर देखा ना था। चचा अकरम हमको साथ ले आए। इनका घर देखकर आंखें खुल गईं। बहुत शानदार बंगला था और ठाठ से रहते थे। 2 बड़े बेटे अफसर थे और 3 छोटे बच्चे भी पढ़ रहे थे। हम भी इनके हमरा स्कूल जाने लगे। इकट्ठे पढ़ते, होमवर्क करते, खाना भी साथ खाते। चचा के बच्चों से हमारी दोस्ती हो गई। मैं और मोहसन एक क्लास में थे, जबकि साजिद भाई और इरफाना हम जमात। वालिद साहब हर माह हमारी तालीम के अखराजात भिजवा दिया करते थे। यूं ही वक्त गुजरने लगा और हम तालीम की मनाजिल तय करने लगे। मैं अब कॉलेज जाती थी और 17 वर्ष की हो चुकी थी। अंग्रेजी में कुछ दुश्वारी होती तो मोहसन से मदद ले लेती। रफ्ता रफ्ता हम में प्यार बढ़ने लगा, लेकिन अपने जज्बात ज़ाहिर न करते थे। एक रोज मैंने देखा कि भाई साजिद लॉन में इरफाना से उम्र भर साथ निभाने के अहदो पैमान कर रहा है, तो ये मंजर देखकर घबरा गई। सोचा अगर चचा अकरम को इस बात का शक हो गया या मोहसन को ही पता चल गया कि साजिद इसकी बहन से मोहब्बत का चक्कर चला रहा है, तो मेरे भाई का जीना मुहाल और हमारा इस घर में रहना नामुमकिन हो जाएगा। पहले तो खुद को संभाला और मोहसन से बातचीत में और मोहतात हो गई। फिर भाई को समझाया कि इरफाना से फासला कायम रखो, क्योंकि मोहसन इस मामले में बहुत एहसास है। मगर मेरे खदशे को साजिद भाई ने कुछ अहमियत न दी। किसी ने सच कहा है कि इश्क और मश्क छुपाए नहीं छुपते। एक रोज जबकि चचा अकरम कहीं से लौट रहे थे, उनका गुजर बाजार से हुआ। उन्होंने देखा कि इरफाना और साजिद साथ रिक्शे में जा रहे हैं, जबकि घर में गाड़ी मौजूद थी और ये कॉलेज का रास्ता भी न था। इनको शक हो गया। कार रिक्शे के पीछे लगा ली। कुछ आगे जाकर रिक्शा एक होटल के सामने रुका और ये दोनों उतर कर अंदर चले गए। चचा ने गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दी और इनके बाहर आने का इंतजार करने लगे। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।